سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان گنت بے شمار نعمتوں سے نوازا انسان کو، اور خود اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ میری نعمتیں اتنے ہیں انسان پر لا تعددوا، اگر تم اس کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس قدر انگنت اللہ پاک نے انسان کو نعمت عطا فرمائی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں خود بھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی نعمت ہے ہم پر، بس استعمال کیے جا رہے ہیں اس نعمت کو۔ یہ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے نعمت دی ہے، بس استعمال میں کہ لگے ہیں تو لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور سمجھتے ہیں روٹین میں چل رہا ہے کام سارا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ وہ نعمت انسان سے لے لیتا ہے، جب وہ نعمت لے لیتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے او یہ تو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی تھی، میں نے تو اس کو ضائع کر دیا۔ جیسے آپ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کسی کی طرف سے گفٹ کرائے اور آپ اس کی قدر نہ کریں، جیسے امیر ماں باپ ہیں، بچے ہیں، ان کے خود محنت تو کی نہیں، ان کو چیزیں مل جاتی ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کی دولت کو بے شمار ضائع کرتے ہیں، محنت کے بغیر ان کو چیز ملی ہے، لیکن جب وہ چیز غائب ہو جائے ان سے تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے ہو یہ تو بڑی چیز تھی یار، بہت بڑی نعمت تھی جو ہمیں والدین سے ملی تھی۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے ہمارے پر کہ اللہ ہم سے اپنی کوئی نعمت لے لے اور اس کا احساس کریں، اللہ معاف کرے۔ بہتر یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہلے احساس کرنا شروع کر دیں، یاد رکھیں وہ تو خالق کے مطلق ہے دوستوں۔ ایک سانس بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، ایک سانس اوپر سے نیچے پھنس جائے گلے میں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کھانا کھاتے ہوئے انسان کسی کا نوالا پھنس گیا، چیخ رہا ہے وہ پانی لاؤ یہ لاؤ، پیچھے مار رہے ہیں موقع اس کو وہ نوالا اندر چلا جائے کسی طریقے سے، سانس بند ہو رہا ہے۔ تو اللہ چاہے تو ہم سے نعمت لے لے، ایک نعمت میں ہزاروں نعمت ہے ہمارے پاس اللہ کی، یہ نعمت لے لے کہ ہمارا ہاتھ نہ ہلے۔ مجھے بتائیں کتنا کام رک گیا زندگی کا، اور جب ہاتھ کام نہیں کرا اللہ نے نعمت ہم سے واپس لے لی تو پھر کتنا احساس ہوا اس کا، یار کتنا اچھا تھا میرا ہاتھ تھا مجھے لے جاتا تھا۔ اتنی ہم پاگل ہیں، اتنی بیوقوف ہیں کہ بھئی کسی اتنی بڑی ذات نے اللہ نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں دی ہیں اس کو کبھی سوچی بھی نہیں، احساس بھی نہیں، سوچنے والی بات ہے نا بھائی۔ تو اتنے بھی ہم گئے گزرے ہو گئے اللہ کی نعمت کو بھی سمجھتے ہیں ہماری ہے،
تو ہم سے ہی بات تو یہ کہتے جی ہم نے یہ کیا تو یہ اس لیے ہوا، یہ تو اس طرح تھا، اس طرح ہوا. اپنی بڑائی کرتے ہیں، ہمیں ایسے ملا. تو پیشتر اس کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلائے، اللہ نہ کرے کسی نعمت کا. ہمیں چاہیے کہ ہم نعمت کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کی، اس کو ویسے استعمال کریں جیسے اللہ پاک نے دی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ نہیں دیکھیں، جوانی بھی اللہ کی نعمت تھی، بچپن بھی اللہ کا نعمت تھا، بڑھاپا بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، بے انتہا فائدے اس کے بے انتہا فائدے ہیں بڑھاپے میں. یعنی یہ کم فائدہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر یہ کالی داڑھی جو ہوتی ہے سفید ہو جاتی ہے. بالکل، یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ایسا انسان میرے پاس آتا ہے جس کی سفید داڑھی ہو تو میں حیا کھا جاتا ہوں، اس کو معاف کر دیتا ہوں. ہم اس داڑھی کو بھی رنگتے پھرتے کہ براؤن کلر لگا لیں، ڈارک کلر لگا لیں، اندازہ لگائیں. اللہ نے یہ بھی نعمت دی ہے، سفید بال بھی نعمت ہے اللہ کی. جو چیز اللہ نے دے دی اس کو نعمت سمجھو، اس کو کیوں چینج کرتے ہیں بھائی؟ اور کتنے بڑا آپ خزاب لگا لیں، ڈارک خوبصورت قسم کے رنگ لگا لیں، پھر بھی آپ کو بوڑھے انکل ہی کہیں گے لوگ. انکل اتنے پہ جاؤ. وہ کہہ رہا ہو میں تو بڑا جوان ہوں، کسی شادی میں گیا، انکل آیا لاؤ. لڑکی اس کو کہہ رہے اتنے پہ جاؤ انکل جی. تو میرا رنگ ہی ضائع گیا یار، میں تو پیسے ہی ضائع کیتے ہیں اپنے سارے. کیوں کہ اس نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا. ہاں نعمت تھی اللہ کی سفید والی، کیوں چھپایا اس کو؟ ہاں شریعت میں اجازت ہے، یہ نہیں کہ ایسی بھی بات نہیں ہے. اجازت تو انہوں نے دے دی ہے اس چیز کی کہ بھیا آپ لگائیں اس میں جو لگانا ہے. تو بے انتہا نعمتیں. لیکن آج ایک نعمت پہ ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا. یہ بوتلیں دیکھی نا میں نے، یہ بڑی تھی پانی کی، تو اس کو دیکھ کے مجھے خیال آیا. یہ ساری بات اسی میں دیکھ کر ہوئی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں کہ دیکھو یار کتنی بڑی نعمت ہے اس بوتل میں ہم نے بند کی، اور یہ کیا چیز ہے؟ پانی. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے دی ہے. اب اس کو ہم شمار کر لیں، اس کے فائدے شمار کریں. آپ خود انسان کا جسم جو ہے وہ زیادہ سارا پانی ہے. اگر اس کو اپلوڈ کر دیں نا، آپ گرم کر کے پانی انسان کو نکال دینا، کچھ بھی اندر نہ ہے. 99% تو پانی انسان کے اندر گھسا ہوا. اتنی بڑی نعمت دی. آپ اس کی جتنے بھی آپ فائدے نکالیں پانی کے، لیکن مجھے تو ایک فائدہ اس وقت سمجھ آیا اس کو. حاجی صاحب 10واں فائدہ تو ایک فائدہ نظر آیا مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں جو پانی دیا، اس نے دیا کہ اس کو سیراب کریں گے یا پھل آئیں گے یا پھول آئیں گے یا فلاں ہوگا. ہزاروں فائدے جو ہے، ایک فائدہ ہے. اور اس کے ایک دن ذہن میں کلک میرے ایک بات جو ہوئی کہ اس کا فائدہ خود بتا رہے کہ پانی آتا کہاں سے. اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں جو نعمتیں زمین سے آتی ہیں نا، واحد پانی ہے جو آسمان سے آتا ہے. تو میں نے سوچا یار اس میں کوئی خاص چیز ہوگی. سارے خیالات آئے مجھے ایک دم، یار اس میں کوئی خاص چیز ہے کہ ہم نے اس کو بوتل میں بند کر دیا، لیکن یہ تو ایسی چیز ہے کہ زمین سے تو نہیں آئی. یہ تو کہاں سے آ رہی ہے؟ آسمان سے اتری ہے. تو آسمان سے آتی ہے، پھر آگے زمین میں کنویں بن جاتی ہے، چشمے بن جاتی ہے، دریا بن جاتی ہے. کیوں اللہ نے اس کے اتنا اہتمام کیوں کیا آسمان سے؟ یہ تو خاص چیز ہوگی. پتہ ہے اس میں خاص چیز کیا ہے دوستوں؟ سب سے بہترین اور اکثر مقصد اس کا یہی ہے پانی کا. یہ میں بتاؤں آپ کو، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اصل مقصد یہی ہے کہ یہ پانی انسان کو پاک کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر بولے سبحان اللہ. پانی پاک کرتا ہے انسان کو. کارپیٹ کو پاک کرنے کا پانی لے آؤ، ہے نا جی. کپڑے کو پاک کرنا ہے تو پانی لے آؤ، نماز پڑھنی ہے تو پانی لے آؤ، وضو کرنا ہے تو پانی لے آؤ. کتنی بڑی چیز ہے. کتنی گندا انسان ہو، کتنی گندا ہو، لیکن جیسے پانی ڈالتا ہے اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو پکڑ کے چوم سکتا ہے. اندازہ لگائیں کتنی صفت ہے پانی میں. آپ دیکھیں کیا اندر کس چیز اللہ پاک کہتا ہے کہ کتنی گندا آ جائے، گند سے بھرا ہوا آ جائے، لیکن جیسے یہ پانی اوپر ڈالتا ہے 3 ڈول ڈالے گا ادھر سے ادھر ختم ہو جائے گا. غسل جنابت میں دیکھنا ہے کہ جب غسل جنابت جب فرض ہوتا ہے آدمی پہ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک رگ کے اندر جو ہے وہ جو گندگی پہنچ جاتی ہے روئے کے اندر. اتنی گندگی ہوتی ہے اس کی.
سبحان اللہ. لیکن کیا پانی میں گیا نہیں, ادھر تین ڈال کے تو سب صاف ہو جاتا ہے بالکل. سبحان اللہ. خود سوچنے آپ ذرا, آپ تو اور ہم گرم ملک کے رہنے والے ہیں, تو جس جگہ سے ہمیں وہ تو بہت ہی گرم تھا کہ اگر وہ 2-3 دفعہ انسان دن میں نہ نہاتا نا وہاں, تو آدمی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے بدبو سے. کبھی ہو جائے پانی بند تو مجھے بتائیں آپ, اور پانی نہ مل رہا ہو تو سب سے زیادہ جو طبیعت خراب ہوگی اس چیز کو ہوگی کہ ہم نہا نہیں سک رہے. پسینے کی بو آئے گی, جسم سے بو آئے گی, منہ سے بو آئے گی, کلی نہیں کر سکیں گے, کپڑوں سے بو آئے گی. انسان سراپا بو ہی بن جاتا ہے. اگر کوئی بغیر نہائے انسان آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے تو آپ تو آدمی بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے, یار کتنی بو آ رہی ہے اس میں سے. ہے یا نہیں؟ پانی کی خاصیت دیکھیں اللہ نے کیسا دیا, کتنا کرم کی ہے, کتنے پسینہ ہے, کتنی گندی ہے, پانی ڈالتے ہیں انسان پاک صاف فریش ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ فریش ہونے کے لیے آدمی پانی کا سہارا لیتا ہے. کتنے تھکے ہو آپ ہوں, بات لے لیں ماشاءاللہ, ایک دم آدمی فریش ہو جاتا ہے. اس میں ہو جاتا نہیں ہوتا؟ بات سمجھ گئی میری ساری, آگے چلوں آپ. بات یہ سمجھ آئے گی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت پانی ہے, اور پانی کی سب سے بڑی خاصیت جو ہے وہ یہی ہے. سب سے بڑی نعمت کا جو ہے اس میں کام وہ یہ ہے کہ ہمیں پاک کر دیتا ہے. ورنہ ہم تو بدبو کا ڈھیر بن جائیں, بدبو کے ڈھیر بن جائے آدمی پانی نہ ہو, اتنا گندے ہمارے اندر. تو کیا آدمی ایک ہی صفت کے ساتھ ہے بھائی؟ سوچنے لگا. اللہ تعالیٰ نے تو آدمی کی تعریف جو کی ہے وہ ظاہر اور باطن کے ساتھ کی ہے. 2 چیزیں ہیں انسان کی, ظاہر اور باطن. باطن بالکل ایسا ہے جیسا ظاہر ہے, یہ بھی دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں, باطن جو ہمارا اندر ہے نا, یہ سارا بالکل اسی طرح ہے. یہ بھی اسی طرح گندا ہوتا ہے, اسی طرح اندر سے بدبو آتی ہے, اسی طرح اس کی ڈسٹ ہے, میل ہے, بدبو ہے, کیچڑ ہے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو ظاہر پہ ہمیں گند ہے نظر آتے ہیں نا, اس سے کہیں درجہ زیادہ جو ہے باطن کے گند کی بوئیں ہیں جو انسان کے اندر ہے. پر فرق کتنا ہے, وہ ڈھکن رکھا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اوپر, لیکن ظاہر ہوتا ہے. جس طرح انسان ظاہر کی میں نے آپ کو مثال دی, پانی کی نعمت ہے, اس کو استعمال نہ ملے تو آدمی بدبو سے ختم ہو جائے. اسی طرح وہی شخص اگر باطن کو صاف نہ کرے تو بالکل ایسے ہی وہ گند کا ڈھیر بن جاتا ہے. دوستو یاد رکھنا بات, فرق نہیں دونوں میں. ایک دن ہم نہ نہائے تو برا حال ہوتا ہے, تو ایک دن اگر اپنے باطن کو صاف نہ کریں, اس کو کلیئر نہ کریں, تو اس کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. جبکہ اس کا 10 گنا اس کے 100 گنا زیادہ ہے اس کا گند. ایک بدبو اس کی ایسی ہے, ایک جھوٹ کی بدبو ایسی ہے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں فرشتے جھوٹ بولنے سے. کوئی نہیں آتا کہتا یہ تو اتنی بو اس شخص میں, جو کہتے ہیں اتنی بو, تو ایک فرشتہ اس کے نزدیک نہیں آتا ہے. اب مجھے بتائیں, غیبت ہم کرتے ہیں, چغلی ہم کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, گالی ایسے دیتے ہیں جیسے پراٹھا کھا رہے ہیں اچار کے ساتھ, ایسی گالی نکلتی ہیں. واہیات باتیں ہم کرتے ہیں, فضول باتیں ہم کرتے ہیں, زبان رکتی نہیں کسی بکواس سے, نہ اپنا سٹیٹس دیکھتے ہیں, نہ اپنی عمر دیکھتے ہیں, اور ایسی ایسی بکواس بیٹھے بیٹھے اس کو گالی, اس کو گالی, چھوٹے کو گالی, بڑے کی بدتمیزی, ادب تمیز کچھ نہیں. یعنی اتنے احمقانہ ہمارے سے فیل ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتے ہے کیا وجہ ہے. سارا انسان کا گند ہوتا ہے اندر کا. تو اب یہ دیکھیں, آپ سوچیں اس چیز کے بارے میں کہ ٹھیک ہے اللہ نے ظاہر کو صاف کرنے کا یہ پانی دے دیا, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو میرے بھائیو, اللہ نے باطن کو صاف کرنے کی تو نعمت دی ہے. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. اس کو تو صاف کرنے کے اللہ پانی دیا ہے. اگر وہ پانی نہ ہوتا, جس طرح یہ پانی نہ ہوتا, اگر وہ پانی نہ ہوتا تو آدمی آج کتے بلیوں سے بدتر انسان اور ہیں جو یہ کام کرتے ہیں.
وہ یہ انسان ہے ایسے، کیونکہ وہ نہاتے نہیں اندر سے صاف، اپنا باطن صاف ہی نہیں کرتے اس پانی سے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا چیز ہے، اللہ نے کیا چیز دی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ باطن جس سے صاف ہوتا ہے ذکر اللہ، سبحان اللہ، ذکر اللہ۔ یہ تو نیسیسٹی ہے ہماری، عبادت تو اپنی جگہ گئی، ثواب تو اپنی جگہ گیا، یہ تو جیسے پانی ہے نا، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم مکان بنائیں گے تو نل بنائیں گے، اس میں ٹوٹی بنائیں گے، پانی کا انتظام کریں گے، ٹینکی بنائیں گے، پانی کہاں سے آئے گا؟ تو اگر انسان ایگزسٹ کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں تو سب سے پہلے اس کو یہ انتظام کرنا چاہیے اپنے وجود کے لیے کہ میرا باطن کیسے صاف ہوگا۔ بہت شعور لوگ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ یار جس طرح میرا ظاہر خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر اس نے پانی دیا تو کہیں اللہ کا لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے باطن صاف کرنے کا بھی مجھے علاج دی ہے، مجھے پانی دیا، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ مجھے ذکر سیکھنا چاہیے، ایک سیکنڈ مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس کو ڈیلے کروں اس چیز کو۔ لیکن کمال ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی ہم نے اپنے اندر کو بھی صاف کرنا ہے، اپنے کریکٹر کو بھی نہیں دیکھتے کہ سارا وجہ یہ ہے کہ کیونکہ گند اندر ہے، جمع ہوا ہے، تو ہمارا کریکٹر خراب ہے۔ ورنہ ہمارے انسان جو مومن ہو، ایمان والا ہو، قرآن ہو، سب کچھ رکھتا ہو، اس کا کریکٹر کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ آج پورا معاشرہ ہمارا دیکھ رہا ہے، چکر مار کے دیکھ رہے ہیں، اسلامی ملکوں میں چکر مار رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں چکر مار کے دیکھ رہے ہیں۔ بے ایمانی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے سچ کو بھی شرما جائے، بلکہ بے ایمانی شرما جائے۔ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا؟ آپ سوچیں کہ آدھے ملک کو کھا پی کے ختم کر دیا، مجھے کیوں نکالا؟ اس قدر آدمی یعنی حال یہ ہو جاتا ہے انسان کا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کتنا گندا ہوں، شیشے میں نہیں دیکھ سکتا اپنے آپ۔ اور یہ تو عام آپ دیکھ رہے ہیں، بیماری تو ایسی ہے کہ رشوت لینا، بیمانی کرنا، ڈاکے مارنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ یہ تو پارٹ آف لائف ہے انسان کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ جب تک یہی قوم اللہ کا ذکر کرتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی، سبحان اللہ، یہ بلند ترین قوم تھی۔ لوگ ان پہ اتنا اعتبار کرتے تھے کہ غیر مسلم لوگ ان کو اپنی اپنی چیزیں دے جاتے تھے، امانتیں دے جاتے تھے کہ بھائی میں 5 سال کے لیے باہر جا رہا ہوں، یہ سارے میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، بس میں آپ کو تو آپ سے لے لوں گا۔ اس قدر یقین تھا ان کو، کیونکہ ان کے باطن اتنے صاف تھے۔ کیا تھا کہ صبح شام اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے صاف کرتے تھے۔ تبھی تو کہتے ہیں الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن قلوب۔ سبحان اللہ، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو قبر کو بھی گندا کرے گا، اتنا گندا ہے۔ ذکر کر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ تو اندر سے صاف اور پاک ہو، تیرا وجود صحیح ہو جائے۔ یہ کوئی ذکر اس لیے تھوڑی کہ بزرگ بنتا ہے آدمی، کوئی صوفی بن رہا ہے، کوئی اللہ والا بن رہا ہے، کوئی پیر بن رہا ہے، نہیں، یہ تو نیسیسٹی ہے انسان کی کہ بھائی لازم ہے کہ صبح بھی نہائے اور شام کو بھی نہائے آدمی، صبح بھی نہانا ہے اور شام کو بھی نہانا۔ اور یہ دیکھ لیں، آپ خود تجربہ کر لیں، آپ 3 دن ذکر نہ کریں، آپ ذاکر ہیں، 3 دن ذکر نہ کریں، آپ کی طبیعت بتائے گی کہ آپ کیسے ہیں۔ وہ تو اور بات ہے کہ جس کو جو لازم سمجھتا ہے کہ میں، جو لوگوں نے پکڑا ہوا کہ میں ضرور نہانا ہے، باطن کو صاف کرنا ہے، اس کو عادت پڑی ہوئی کیسا ہوگی، اگر اس کو ایک دن صبح کا ذکر مس ہو جائے تو سارا دن اس کا عجیب گزرتا ہے، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، عجیب اس کی کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی، کیونکہ اس کو غسل نہیں ہوا نا، اس کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ واحد انسان کی زندگی کا بہترین علاج ہے۔ یہ تو پاکی ہے تو الحمدللہ، جیسے جب جسم پاک ہو جاتا ہے تو ہر چیز ہم کر سکتے ہیں، جس انسان کا اندر پاک ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ، وہی فرشتے جو اس کی گند کی وجہ سے دور بھاگ دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں سے تو ایسا ہے کہ راستوں میں فرشتے سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ پوچھنے لگتے ہیں یار یہ آدمی کون تھا، میں اسے جانتا نہیں، وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، کوئی آدمی آپ کو سلام کرتا ہے، ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ آدمی کون تھا، میں تو پہچانا نہیں، دیکھا تو میں نے نہیں، پہلی دفعہ میں نے اس کو دیکھا ہے، جو اتنا خوشبودار ہو جاتا ہے، جو نہایا اندر سے صاف پاک ہے بالکل،
خوشبو مہک رہی ہے، فرشتوں کو دل کرتا ہے کہ یار اس آدمی کو جا کے ہم بھی سلام کریں. اتنا گارنٹیڈ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے باطن صاف ہے، بالکل صاف ہے، نہاتے ہیں. تو گزارش میری یہ تھی کہ جو حضرات پابند ہیں صبح اور شام کے ذکر کے، وہ تو بالکل نہ چھوڑیں. تو خود ان کو پتہ چل جائے گا ان کی طبیعت خراب ہوگی. لیکن جو بھائی ذکر نہیں سیکھا جنہوں نے، اس میں شرمائے نہ. بری کام میں شرمانا چاہیے، اچھے کام میں شرمانا چاہیے. مجھے بتائیں اللہ کی ایک اتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس کو ضرورت ہے اس کی، تو ہمیں وہ مل رہی ہے، تو ہم کو کیسے چھوڑ دیں بھائی؟ چھوڑ سکتا؟ ایک کیسی ضرورت جو ہمیں مل رہی ہے اور مفت میں مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ہمیں کہ ٹھیک ہے یہ ذکر، چلو بتا رہا ہے کوئی آدمی کی ذکر تم اس طرح صبح شام کر لیا کرو، تو یہ مصیبت ڈال رہا ہے، اس پہ آسان کر رہا ہے. اس کا تو باطن صفحہ ہو جائے گا. جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو کل ہے وہ پرسن ہوگا. آخر ایسا ہوگا دنیا حیران ہوگی اس کو دیکھ کے. الحمدللہ جتنا جتنا اللہ کا ذکر کرتا چلا جائے گا اس کی رونقیں بڑھتی چلی جائے گی، رونقیں بڑھتی چلی جائے گی. تو میرے بھائیوں، ذکر سے محبت کرو. ذکر بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. بولا ذکر اللہ اکبر. اچھا جہاں موقع مل جائے، جن لوگوں نے اللہ کا ذکر نہیں سیکھا ہوا، وہی اللہ والے مل گیا، سب سے پہلے اللہ والے سے کام یہی لیں اسے کہ جی مجھے اللہ کا ذکر سکھائے. دوسری بات میں اس کی دعا کرنی، جی فلاں کی دعا کرنی، یہ کرنی، وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے سیکھیں جی مجھے پانی دے دیں تاکہ میں اپنا اندر کو تو صاف کروں. بہت اندر گند ہو گیا جی، اتنے سکون نہیں ملتا ہے جی. پیسے بھی ہے، دولت بھی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. رات کو بھی نیند نہیں آتی. ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا ہے، گولی بھی دے دی ہیں، پریشانی بہت ہو گئی ہے. کوشش کرتا ہوں بہت خوش ہونے کی، خوش بھی نہیں رہتا. زبان سے گندی باتیں نکلتی ہیں جی. طبیعت ہر وقت یہ کہتی ہے کہ چل یار گندے کاموں کی طرف مشہور ہے، یہ فلم دیکھ لے، وہ چیز پروگرام دیکھ لے، یہ چیز دیکھ لے. وہ دلچسپی عجیب چیزوں پہ لگ گئی ہے. عمر بڑھتی جا رہی ہے جی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. عجیب لالچ سے بڑھ رہی ہے، حرص بڑھ رہی ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو فوراً کیا ہے یار میں تو اللہ کا ذکر سیکھتا ہوں، اور جو تھوڑا بہت ذکر بتا دے اس پہ پابندی اختیار کرے. الحمدللہ سکون ہی سکون آنا شروع ہو جائے. الذین تطمئن قلوبہم ذکر اللہ. رات کو نیند بھی آئے گی، حرص بھی نکلے گی، عزت بڑھے گی لوگوں میں. عہدوں سے تھوڑی عزت آتی ہے، عہدوں سے عزت تو کبھی آتی نہیں ہے. عہدے تو چلے جاتے ہیں ایک دم. عہدے گئے، عام آدمی کوئی سلام بھی نہیں کرتا، اس کو پوچھتا بھی کوئی نہیں کون ہے کون ہے. لیکن جس کے پاس پاکی ہو، صفائی ہو، اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت ہو، الحمدللہ وہ تو جیسے جیسے الحمدللہ عمر بڑھتی جاتی ہے اس کو ویسے ویسے سلوٹ پڑنا شروع ہوتے ہیں. مخلوق سلوٹ مارتی ہے، اس کو سلام کرتی ہے، جھکتے ہیں اس کے آگے. الحمدللہ. تو بھائیو اللہ کا ذکر جو ہے یہ ایک عجیب پہلو اللہ کے ذکر کا کہ ہمیں باطن ہمارا صاف کرتا ہے، اندر سے کلین کر دیتا ہے، گندی چیزیں نکل جاتی ہیں. اور جو سوا بری بری عادتوں کی طرف جو ہمارا طبیعت چلتی ہے، رجحان چلتا ہے. آج کو تو بہت ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، خود بخود انسان کو ان سے نفرت ہو جاتی ہے. اور اگر ہم باپ ہیں، ہمیں نفرت ہوگی تو ہمارے اولاد کو بھی نفرت ہو جائے گی، اس کو بھی نفرت ہو جائے گی کہ بھائی ڈیڈی یہ کام نہیں کرتا، چاچا یہ کام نہیں کرتا، ماما یہ کام نہیں کرتا. تو ہم شرم آئے گی بات کرنے کی. اور اب تو معاشرہ ایسا ہو گیا، ڈیڈی تیرے کو رہا ہے ماچس دیں، میں سگریٹ پینی ہے. باپ سے مانگ رہے ہیں ماچس کی، میں نے سگریٹ پینی ہے. باپ دے رہا جلا کے، ہاں لے، وہ اس کو سگریٹ پی رہے ہیں دونوں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. دیکھیں کتنی شرم ہے ختم ہو گئی. ہو جا اندر جو گند ہے، اندر جو گند ہے. پہلے دفعہ میں ایک دیکھا آدمی کو تو میں چکر کھا گیا. باپ بیٹے تھے دونوں. تو کہتا ڈیڈی آیا تو لائٹر ہے. میں کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا اتنے پہ لائن میں بھی لانی ہے سگریٹ. اب وہ اس کو جو باپ اس کے منہ کو سگریٹ لگی، اس کو ٹارچ مار رہا ہے، لائٹ دے رہا ہے اس کو، اس سے سگریٹ پی رہا. اندازہ لگا. تو یہ وجہ یہی ہے کہ ہمارا ذکر نہیں ہے. جس گھر میں ذکر نہیں ہوگا وہاں سکون ہوگا، وہاں اطمینان ہوگا، نہ وہاں اللہ کی رحمت ہوگی. باقی جو نہیں ہے، جن گھروں میں سکون نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کوشچن، اللہ بھی ذکر اللہ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا. وہ گھر آباد ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں جن ہو گیا جی، ٹونے ہو گئے جی، جادو ہو گیا، فلاں جادو کیتا ہے جی، فلاں کر دیا، فلاں وہ کر دی ہے. کچھ نہیں کوئی کرتا، جادو کر ہی نہیں سکتا کچھ. جہاں ذکر ہوگا وہ جادو ہو ہی نہیں سکتا.
اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ذکر کرنے والی جو جگہیں ہیں وہ تو گھر جاتی ہیں، ایسے چاروں طرف سے قلعہ بن جاتا ہے، کوئی شیطان اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، وہ آ ہی نہیں سکتا۔ اب کچھ چکر تو اپنی منوسط ہوگی اس کی کہ وہ اس کے یہاں جناب یہ ناپاکیاں گھسی ہوئی ہیں، گند چیزیں گھسی ہوئی ہیں اندر۔ اپنے وجود کو پاک کرو، جہاں ذکر کرو گے وہ خطہ پاک ہو جائے گا، وہ گھر پاک ہو جائے گا، وہ جگہ پاک ہو جائے گی، وہ گھر نور بن جائے گا۔ اور یہاں ذکر ہوگا الحمدللہ، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچی ہیں ان کو بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے، ڈیڈی ہم نے ذکر سیکھ رہے ہیں، ہمیں بتائیں کیسا ذکر ہوتا ہے، اور دے انجوائے۔ میں حیران ہوں، ایک فیملی اللہ کا ذکر کرنے والی تھی، کتنے سال کی بچی ہوگی، 2.5 سال سے، بلکہ 2 سال بھی نہیں اس بچی کا۔ تو کہیں جی کمال دیکھیں آپ، ہم ذکر سنتے ہیں تو یہ جاگری تو سنتی ہے، تو ساتھ بیٹھی، مجھے بتائیں 1.25-2 سال کی بچی کیا ہوگی، پورا درود سنا دیا جو ہم پڑھتے ہیں اس نے، اور اس سے پوچھا تجھے کلمہ کون کہتا ہے، یا باقی انتا، باقی پہ جناب جو اچھلنا شروع کیا اس اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ، اور ایسے ذکر اس کو 2.5 سال، 2 سال سے بھی کم بچی، مجھے بتایا سبحان اللہ، کیونکہ یہ تو ایک فطرت میں اللہ پاک نے اللہ کا ذکر رکھا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں اس چیز کی کہ ہر بھائی جو ہے ذکر سیکھے اور ذکر کے ساتھ محبت کرے، ضرورت سمجھتے ہوئے۔ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہم ذکر کریں گے، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، جیسے پانی ہے، پانی کی طرح اس کو جناب بوتلوں میں بند کریں، اپنے گھروں میں رکھیں اس کو الحمدللہ۔ اور جب بھی طبیعت خراب ہو، دیکھا حملہ ہو رہا ہے ادھر شیطان ہوگا، فوراً مراقب ہو جائے، کل بھی ذکر پہ فوراً مراقب ہو جائے۔ حضرت سے ذکر سیکھا تھا الحمدللہ، ٹھیک ہے، بس فوراً جیسے ذکر بتایا تھا مراقب ہو جائے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔